کہ مولا ان کی والدہ کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اس خاندان کے اور جملہ مومنین کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے مولا سب کے درجات بلند فرمائے۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ اللہ اور آل محمد راضی ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اپنے کلام پاک میں سورہ مبارکہ یونس کی آیہ کریمہ میں انسانوں سے ایک سوال کر رہا ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کی جائے یا جو راستے کا محتاج ہے اس کا اتباع کیا جائے۔ نعرہ حیدری! کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ افمن یہدی 10واں سورہ اور 35ویں آیت، چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ سوال کر رہا ہے کس کا اتباع کیا جائے، جو حق کا راستہ دکھاتا ہے اس کا، یا امن لا یہدی الا یہدا، ایک وہ ہے جو بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے، ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے کیف تحکمون فما لکم کیف تحکمون، تم لوگ اس بارے میں کیا حکم لگاتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو، کس کا اتباع کیا جائے، کس کی پیروی کی جائے۔ تو عزیزوں، آیت نے کہا، قرآن مجید کے سورہ کی آیت نے کہا کہ جو حق کا راستہ دکھائے اس کا اتباع کرو، اور سورہ آل عمران میں میرے اللہ نے میرے نبی کو کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کا اتباع کرو۔ وہ سورہ یونس 10واں سورہ، یہ سورہ آل عمران، نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے۔ اب میں آیت پوری آگے جملہ مکمل کر دوں تاکہ بیان کو آگے لے جاؤں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، رسول کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر تم میرا اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ،
اللہ خود تم سے محبت کرے گا. سلامت رہے. اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب مجھے بتائیں، جلدی سے میں بیان آگے لے جا رہا ہوں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں. اللہ کہتا ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو ہمارے رسول کا اتباع کرو. اگر کر لو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو، اور جس کے دل میں رسول کی محبت ہو وہ رسول کا اتباع کرے. جو رسول کا اتباع کر لے اس کے اعمال قبول، اللہ اس سے محبت کرے، اس کو جنت میں بھیج دے، اس کو نجات دے دے، کامیابی دے دے، فلاح دے دے، جنت دے دے. اس کو جو رسول کا اتباع کرے، اور رسول کا اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں رسول کی محبت ہو. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکوٰۃ ہو، اساس عمل، اساس عبادت محبت ہے عبادت کی. عمل کی اساس، عمل کی بنیاد محبت ہے. یعنی جس کے دل میں رسول کی محبت ہوگی وہ اتباع کرے گا. جو اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کو نجات دے دے گا. تو اساس عمل کیا بنی؟ پورا جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، بنیادی عمل محبت ہے عبادت کی. یعنی جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت ہوگی تو زندگی پیدا ہوگی نماز میں. جب روح محبت ہوگی تو روزہ زندہ ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو حج بیدار ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو زکوٰۃ پاک ہو جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو خمس احساس حق امام پیدا کرے گا. جب روح محبت ہوگی تو کردار سنور جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو دل مومن آباد ہو جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نماز عبادتوں کی معراج بن جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو پھر سجدہ نماز کی معراج بن جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو پھر کمانوں کی کڑک تبسم کے سامنے ٹوٹ جائے گی. جب روح محبت ہوگی تو تلوار کی دھار سے زندگی کا حرف لکھا جائے گا. جب روح محبت ہوگی تو نماز کے تقدس کو بچایا جائے گا. اس لیے کہ یہ روح محبت علی کی محبت، یہ روح محبت محمد کی محبت. یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے. بیدار رہنا نبی علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. روح محبت محمد کی محبت، روح محبت علی کی محبت. یہاں ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے، یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آواز دی جائے، بلکہ روح محبت اس کیفیت کا نام ہے، اس حالت کا نام ہے جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا. جس کیفیت میں میرے ساتھ چلے، جس کیفیت نے جنت میں کسی کو آدم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے طوفان میں کسی کو نوح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شعلوں میں کسی کو خلیل بنا دیا تھا، جس کیفیت نے دربار فرعون میں کسی کو موسیٰ بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بیمار ذہنیتوں کے درمیان کسی کو مسیح بنا دیا تھا، جس کیفیت نے سازش کدے ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان کے درمیان کسی کو آمنہ کا یتیم بنا کر پیغمبر آخر بنا دیا تھا، جس کیفیت نے مرحب کے سامنے کسی کو حیدر کرار بنا دیا تھا، جس کیفیت نے ظلم یزید کے سامنے کسی کو صبر حسین بنا دیا تھا، جس کیفیت نے شام کے بدخلقوں کے سامنے کسی کو خلق حسن بنا دیا تھا، جس کیفیت نے بغاوتوں کے ماحول میں کسی کو سید الصابرین بنا دیا تھا. توجہ ہے. جس کیفیت نے جہل کے اندھیروں میں کسی کو باقر علم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے جھوٹ کی دنیا میں کسی کو جعفر صادق بنا دیا تھا، جس کیفیت نے خیز و غضب کے ماحول میں کسی کو موسیٰ کاظم بنا دیا تھا، جس کیفیت نے اپنی منمانی کرنے والوں کے درمیان کسی کو علی رضا بنا دیا تھا، جس کیفیت نے تقوی میں کسی کو تقی بنا دیا تھا، طہارت میں کسی کو نقی بنا دیا تھا، جس کیفیت نے عسکریت میں کسی کو حسن عسکری بنا دیا تھا. اور جب کیفیت محبت اپنی معراج پر پہنچی تو بندہ خدا نے بھی مظہر اوصاف الہی بن کر وہی رخ اختیار کیا جو رخ خدا کا ہے کہ ہوں تمہارے درمیان نظر نہیں آؤں گا. مل کے سارے
نبی کے چاہنے والے، میں بار بار مختلف شہروں میں مختلف ممبروں سے جملہ کہتا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ہیں، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب دین کے ماننے والے ہیں۔ اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کے سامنے، یہ اہل محبت بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اللہ قرآن میں کہتا ہے، ایک وہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے حق کا، دوسرا ہے وہ جو راستے کا محتاج ہے۔ لا یہدی الا یہدا، اس کی ہدایت کی جائے گی تو آئے گا راستے پر، ورنہ وہ محتاج رہے گا، ہے نا؟ اسلام کی تاریخ کو پھیلاؤ تو ہزاروں کتابیں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں، انگلش میں، اسلام کی ہسٹری پھیلتی چلی جائے۔ تو اسلام کی تاریخ کو پھیلاؤ تو ہزاروں صفحات، سینکڑوں کتابیں، اور اسلام کی تاریخ کو اگر سمیٹو، خلاصہ دو تو دو جملے، ایک طرف راستہ دکھانے والے، دوسری طرف راستے کے محتاج۔ بیٹھے ماشاءاللہ پیچھے تک میرا ساتھ دیے گا تاکہ پیغام کو آگے لے جاؤں۔ اچھا تو اب اسلام کیا ہے یہ میں نہیں بتلاؤں گا، ہم قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ اہل محبت بیٹھے، مجھے ایک جملہ کہنا ہے، اس کے لیے آپ کے ذہنوں کو آمادہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن آمادہ تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ ان آیتوں کو پڑھ کر میں بھی تیار، آپ بھی تیار، تو ایک فیصلہ ہو جائے ان آیتوں سے انشاءاللہ۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کہہ رہا ہے، دین بھیجنے والا کہہ رہا ہے، جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا، اللہ کہتا ہے جب قیامت میں آئے گا نا تو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے ذہن مکمل ہو آمادہ ہو جائیں بھرپور طریقے سے تاکہ فیصلہ کر دوں۔ پھر اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا دین کے لیے، سورہ توبہ 9واں سورہ، ارشاد ہوا، اب دین کا تعارف ہو رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ہے، هو الذی یعنی وہ اللہ، وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ خدا سلامت رکھے قرآن سننے والوں کو۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کیوں بھیجا اللہ نے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ؟ تاکہ اللہ اپنے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہو، ناگوار ہو، ہے نا؟ یہ سورہ توبہ کی آیت، اس میں کہتا ہے اللہ کے دین جو ہے وہ دین حق ہے۔ اور اب وہ آیت جو ہر ایک کو سننے والے کو ذہن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کی آیتیں ہیں، دین اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی، اب دین کا تعارف ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ سلامت رہے مولا، آباد رکھے میرے کے ذرا آنا ہے، اگر آمادہ ہے آپ، آباد رہے۔ کچھ پیغام ہے جو آپ کے سامنے دینا ہے مجھے، آپ کی بیداری کی نظر کرنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے مصطفیٰ بنایا تمہارے لیے دین کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، ہے نا؟ تو دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین چنا ہوا ہے۔ اور اب قرآن میں ایک آیت اور ملی مجھے جس میں اللہ نے کہا قرآن سے دین کا تعارف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا۔ آجائے مل کے سارے آجائے، تھکنا نہیں ہے، میرے ساتھ دینا ہے۔ دین اللہ نے مصطفیٰ بھی، یہ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ماننے والے بیٹھے ہوئے میرے جملہ ضائع نہ ہونے پائے، دین اللہ کہتا ہے مصطفیٰ بھی ہے۔ خدا سلامت رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو، دین مصطفیٰ بھی ہے، دین مرتضیٰ بھی ہے۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ، تو دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے۔ اور اب کوئی اور آیت بھی ہے قرآن میں، تو ایک جگہ کہتا ہے لہو، سورہ نحل، لہو
الدین واصبا افا غیر اللہ تتقون. ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں. اللہ کہتا ہے میرا دین واصب ہے. واصب کے معنی جو جاری رہے, واصب کے معنی جو چلتا رہے, واصب کے معنی جس میں انقطاع نہ ہو, واصب کے معنی جو کنٹینیوس رہے. تو دین حق ہے, دین اسلام ہے, دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین واصب ہے. اور اب سورہ زمر 39واں سورہ علی والو اللہ کہتا ہے دین کا تعارف الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. تو اللہ نے کہا دین ہے میرا خالص. اب وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں خرابی ہو نہ عقیدے میں. قرآن سن کے چہرے کھل رہے ہیں آپ کے, اور کھلنے میں چاہیے. میں قرآن اور نبی اور علی کے ذکر کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں. میرا ساتھ دینا, میں نے آیتیں پڑھنی ہے. ایک جملہ کہنا ہے مجھے, آپ کر لیے گا. دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حنیف ہے. قرآن میں سورہ روم میں کہتا ہے اللہ فاقم وجہک لدین حنیفہ. اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اللہ کے اس دین کی طرف جو سیدھا ہے. تو جب دین سیدھا ہے تو وارث ٹیڑھا کیسے ہو جائے گا؟ سلامت رہے آپ کی سماعتیں, آپ جس بلندی پرواز میں پہنچ کے جملے سن رہے سلامت رہے. آپ ہوا کرتے تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا, ٹھیک ہے نا. دین مصطفیٰ ہے, دین مرتضیٰ ہے, دین حنیف ہے, دین قیم. اب فاقم وجہ کا دین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا دین حنیف ہے, میرا دین قیم ہے. قیم یعنی مضبوط ہے نا. تو اب مجھے بتائیں دین اللہ کا ہے. یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے, جملہ کہوں گا سنبھالنا ہے جہاں سے لے کے آخر تک. دین مصطفیٰ کا ہے نا, دین اللہ کا ہے. اور اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی کو پسند کرتا ہی نہیں ہے. کیا میری اوقات, کیا آپ کے اوقات, کیا کس کی حیثیت؟ دین اللہ کا, قانون اللہ کا, آئین اللہ کا, دستور اللہ کا, منشور اللہ کا, آسمان سے زمین پر آیا ہے نا. اللہ کا دین ہے, حنیف ہے, قیم ہے, خالص ہے, واصب ہے, مصطفیٰ ہے, مرتضیٰ ہے, حق ہے, اسلام ہے. یہ دین اللہ کا ہے. اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی, کسی کی دخل اندازی کو پسند نہیں کرتا ہے نا. اللہ نے کہا دین میرا ہے لیکن بھیجنا ہے امت کی طرف. وسیلہ ہے محمد کا. محمد دین دے دو امت کو لیکن دین مفت نہیں, قیمت لوں گا. خدا کرے یہ جملہ پہنچے ذرا سا بیدار ہونے سامنے والوں کو. دین اللہ کا. اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی پسند نہیں کرتا. محمد دین دے دو لیکن دین دینا ہے تمہیں مفت نہیں دینا ہے نا. دین کی اجرت مانگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی تو کہنا چاہ رہا تھا, دین اللہ کا اور دین مفت نہیں دیا, قیمت مانگی, اجرت مانگی. اور اجرت کیا ہے؟ میرے آل کی محبت. ایک جملہ اگر میں اجرت کا ذکر کر رہا ہوں, ایک جملہ سنیے گا. دین اللہ کا اور اللہ کے دین کی قیمت کیا ہے؟ غیر اللہ کی محبت ہے نا. اجرت محمد دے دو دین لیکن اجرت مان کے لو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دین دوں گا لیکن دین کی قیمت لوں گا, اجرت لوں گا. اب اجرت کا ذکر آ گیا تو مجھے چھوٹی سی مثال دینے دو. دیکھو 3 طرح کے لوگ ہیں جو گھر میں گھس کر چھپ چھپا کر دیوار پھلانگ کر مال لے جائے, اسے کہتے ہیں چور. بات رکھے میرا نہیں معلوم, میرا ساتھ دے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. جو چھپ چھپا کر دیوار پھلانگ کر مال لے گیا اسے کہتے ہیں چور. جو گن پوائنٹ پر مال چھین لے اسے کہتے ہیں ڈاکو. اور جو پہلا پھسلا کے لے جائے اسے کہتے ہیں ٹھگ. چور, ڈاکو, ٹھگ, یہ تینوں مال لے گئے, قیمت نہیں دی. بے شک کا ذکر ہے جن کی وجہ سے اسلام ملا, قرآن ملا, حق ملا.
اب یہ ان کا ذکر کیا میں نے، پھلان کے لے جائے مال قیمت نہیں دی. ایک فیصلہ آپ کر لیے گا، ذرا میرا ساتھ دیے گا. جتنے پیچھے دائیں میں بیٹھے ہوئے بچے، اچھا تو اب گن پوائنٹ پہ کوئی چھین کے لے جائے ڈاکو، اور جو بہلا پھسلا کے لے جائے ٹھگ. اب مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے، جملے کے اوپر یہ جملہ کہنا ہے، چور ڈاکو ٹھگ، یہ تینوں مال لے گئے نا، قیمت تو نہیں دی انہوں نے. اچھا فرض کریں وہ جو مال لے گئے قیمت کے بغیر، میں ان سے وہ خرید لوں، تب میرا خریدنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ سورس حرام تھا. اس لیے اس مال کا خریدنا حلال جائز نہیں بنے گا. تو مجھے کہنے تو جنہوں نے دین قیمت لیے بغیر لیا انہوں نے بھی حرام لیا، جو آج لے رہے ہیں وہ بھی حرام لے رہے ہیں. بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سلامت رہے. مولا آباد رکھے آپ کو. میں تھوڑی بول رہا ہوں، قرآن بول رہا، اللہ بولا سورہ شورى کے اندر. رسول کہہ دو، یہاں پہ بھی قل ہے. رسول خود نہیں کہہ رہا، قل اللہ کہلوا رہا ہے. لا اسألکم علیہ، ہزار مرتبہ کی سنی آیت، ہر ایک کو یاد ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ اس وقت آپ فرش ادا پہ یہاں سے وہاں تک، یہ آپ بیٹھے ہوئے اجر رسالت ہی تو ادا کر رہے ہیں. رکھے آپ کو، سلامت رکھے آپ کو، سلامت رکھے، ہے نا. اب میرے نبی کی حکمت عملی دیکھنا. میرے نبی نے 23 برس قرآن پہنچایا نا. اچھا قرآن میں ساری آیتیں مکی نہیں ہیں، ساری مدنی نہیں ہیں، کچھ مکی ہے کچھ مدنی ہے. شروع میں لکھا ہوتا ہے سورہ حمد ہے، سورہ بقر ہے، سورہ آل عمران، اس پر لکھا ہوتا ہے سورۃ المدنیہ، سورۃ المکیہ. ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں، نبی نے 23 برس تک قرآن کے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کر دیے کہ لے جاؤ، لیکن نبی نے قرآن کی تفسیروں کو آل محمد کے پاس رکھا کہ جو بھی اجرت دیتا جائے وہ علم قرآن سے فیضیاب ہوتا جائے. سلامت مولا بات رکھے. نبی نے ظاہری الفاظ امت کے حوالے کر دیے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، لیکن قرآن کی تفسیریں، قرآن کے مفاہیم آل محمد کے اپنی آل کے پاس رکھے کہ جو بھی اجرت دیتا جائے وہ قرآن کے علوم سے فیضیاب ہوتا جائے. یا آل محمد کو وسیلہ ماننے والے بیٹھے ہوئے، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، بلکہ سب سے بڑی کتاب، توریت سے بڑی، زبور سے بڑی، انجیل سے بڑی. ٹھیک ہے نا. سب صحیفوں سے بڑی کتاب، سب اللہ کے صحیفے، سب اللہ کی کتابیں، لیکن قرآن سب سے افضل. ہم اور آپ توجہ کریے گا، ہم اور آپ بڑی بیداری سے، آپ بڑے انہماک کے ساتھ میرے جملوں کو سن رہے ہیں. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اور آپ آل محمد کو اگر وسیلہ نہ بنائیں تو قرآن تو چھوڑیں، آپ کسی بھی چیز کے باطنی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو حق ہے مجھ سے پوچھنے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں ہم اور آپ آل محمد کو اگر وسیلہ نہ بنائیں تو قرآن تو بہت بڑی کتاب، سب سے بڑی کتاب، کسی بھی چیز کے اندرونی فضائل تک اور اندرونی اس کے کمالات تک پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ نے کہا جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، دعویٰ کر دیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اور اس مثال کو ہمیشہ اپنے ذہن کے گروہ میں باندھ لینا تاکہ کام آتی رہے گی. یہاں سے باندھ ماشاءاللہ میں کھڑا ہوا بھی ہے، بیٹھا ہوا بھی ہے. دیکھو بڑی عام سی مثال دے رہا ہوں، آم کی. کھانے کا پھل ہے آم، ٹھیک ہے. آپ کھا رہے تھے آم کہیں کھڑے ہوئے باغ میں. میں قریب آیا، میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا. میں نے کہا کیا کھا رہے تھے؟ آپ نے کہا آم. میں نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا گٹھلی ہے. میں نے کہا وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، اس گٹھلی میں ہے کیا؟ خدا آپ کو سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا آم کی گٹھلی. میں نے کہا وہ دیکھ رہا ہوں میں، اس گٹھلی میں کیا ہے؟ نوجوان بچے بزرگ بیٹھے ہوئے، دل میں اگر اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے دکھانا. کہنے کہ جناب یہ آم کی گٹھلی ہے، اور اس آم کی گٹھلی کے اندر آم کی شاخیں ہیں، آم کے درخت ہیں، آم کے پودے ہیں، آم کے باغات ہیں. میں نے کہا اور کیا ہے؟ آپ نے کہا نہ معلوم آم کے کتنے سینکڑوں درخت اس
گٹھلی کے اندر موجود ہیں. تو میں نے کہا وہ گٹھلی کے اندر ہی ہے؟ آپ نے کہا اندر ہی ہے. تو میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ وہ اللہ جو آم کی ایک گٹھلی میں ہزاروں باغات کو جمع کر سکتا ہے، کیا ایک نقطے میں پورا قرآن نہیں سمیٹ سکتا؟ تھک تو نہیں رہے؟ ساتھ دینا میرا ذرا، ساتھ دینا مل کر. جملہ وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہوئے، میں نے کہا نا، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اور آپ اگر آل محمد کو وسیلہ نہ بنائیں تو کسی بھی چیز کے اندرونی اور باطنی کمالات تک نہیں پہنچ سکتے. میں پھر اس مثال پہ آ رہا ہوں. میں نے کہا جناب اس گٹھلی کے اندر کیا ہے؟ آپ نے کہا آم ہے، آم کی شاخیں ہیں، آم کے درخت ہیں، آم کے پھل ہیں، آم کے پھول ہیں، آم کے پتے ہیں. میں نے کہا اور کیا ہے؟ آپ نے کہا دھاگے کی طرح پھیلی ہوئی اس درخت کی، اس آم کی جڑیں اس کے اندر موجود ہیں. میں نے کہا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ نے کہا نظر تو نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ موجود ہے اس کے اندر. آپ نے کہا ہاں میرا دعویٰ ہے سب کچھ موجود ہے. تو میں نے کہا ذرا جائیں کسی ماہر سرجن کے پاس. سرجری نے بڑی ترقی کی ہے نا، آپ نے کہا. میں نے کہا جائیں کسی ماہر سرجن کے پاس اور اس سے کہیں کہ جناب آپریشن کر کے جو وسیلے کے ماننے والے بیٹھے ہیں، آپ کو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آخر میں سننے والے کو جو علی کو بولی مانتا ہے، وسیلہ مانتا ہے، اس کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے کہا سرجن کے پاس جائیں. آپ نے کہا پھر؟ میں نے کہا اس سے کہیں کہ جناب سرجری کر کے، آپریشن کر کے اس گٹھلی کے اندر سے ایک درخت نکالے. جملہ مکمل ہو گیا. بڑے سے بڑا سرجن فیل ہو جائے گا اور درخت تو دور کی بات ہے، ایک پودا بھی نکال نہیں سکے گا. آپ میرے پاس آئے، میں نے کہا پودا نکلا، درخت نکلا، پتے نکلے، شاخیں نکلی، درخت نکلا، ٹہنیاں نکلی، جڑیں نکلی. آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے سب کچھ موجود ہے. آپ نے کہا جناب آپریشن کر کے اس سرجن نے خراب کر دیا. میں نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، اب دوسری گٹھلی اٹھاؤ اور اسے مٹی کے حوالے کرو. تم دیکھو کہ چند دنوں کے اندر وہ گٹھلی ایک پودا بنے گی اور رفتہ رفتہ وہ پودا ایک دن ایک تناور درخت بن جائے گا. تو یہ کرشمہ تمہیں کس نے دکھایا؟ مٹی نے. اور مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب. تو جب تم تراب کے بغیر آم کو نہ سمجھ سکو تو ابو تراب کے بغیر قرآن کیسے سمجھ؟ محمد علی محمد پر سبھی بلند صلوات پڑھے مل کر. زیادہ طویل کر رہا ہوں بیان کو، اسی طرح ہوا کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے نا. 15-20 منٹ اور میں اپنے فضائل کے آپ کے لینا چاہ رہا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے. اچھا تو اب میں کہنے کیا کہا تھا؟ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا. اور دین کی باتیں کر رہا تھا میں آپ کے سامنے. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے نہ عیسائیوں جیسا ہے. تھکن سے لگ رہی ہے سامعین کے چہروں پر. ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دین نہ یہودیوں جیسا ہے، نہ عیسائیوں جیسا ہے، اور نہ ہندوؤں جیسا ہے. یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ کہیں جناب یہ بھی دعویٰ کر دیا. اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو دوسرے مذہبوں کے اندر، دوسرے دینوں کے اندر کچھ دیر کے لیے چرچ میں چلے گئے اور جا کر گاڈ کو یاد کر لیا. تھوڑی دیر کے لیے مندر میں گئے، جا کے گھنٹیاں بجائیں، بھگوان کو یاد کر لیا. اسلام میں اللہ کو یاد کرنے یا یاد رکھنے کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس جگہ پہ یاد کرو اور وہاں یاد نہ کرو. اس لیے کہ اسلام میں اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی. اسلام میں اللہ اگر کسی زمانے میں بند ہوتا نعوذ باللہ تو اسے یاد کرنے کے لیے زمانے کی شرط ہوتی. لیکن اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہاں یاد کرو یہاں یاد نہیں کرو. میرے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے اس پوری زمین کو میرے لیے محلہ سجدہ بنایا. سنیے گا، یہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رخ دینا چاہ رہا ہوں. نبی کہتے ہیں اللہ نے اس پوری زمین، مکہ نہیں مدینہ نہیں، پوری زمین کو میرے لیے محلہ سجدہ بنایا. یہاں سجدہ کرو، اللہ قبول کرنے والا ہے. نبی کی حدیث ہے نا.
پوری زمین محل سجدہ ہے، لیکن اس کے باوجود کہ پوری زمین محل سجدہ ہے، جب اسلام نے درجات عبادت کا ذکر کیا تو اعلان کیا کہ تمہارا گھر وہ ہے جسے تمہارا گھر کہا جاتا ہے، مسجد وہ ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ تمہیں اپنے ذاتی کام انجام دینا ہو تو وہاں دو جہاں تمہارا گھر ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہو تو وہاں کرو جہاں اس کا گھر ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، مل کے آنا، آواز نہیں آ رہی ہے، مل کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب گھر کا ذکر آ گیا تو مثال سنتے جائیں، کون سا سننے والا ایسا یہاں سے آخر تک جو یہ نہیں جانتا کہ جب گھر بنایا جاتا ہے تو چار دیواری کھڑی نہیں کی جاتی کہ چار دیواری کھڑی کیوں گھر بن گیا، نہیں، پہلے اصول ہے نقشہ پاس کرواؤ۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس مثال سے تاکہ عظمت اسلام تک جاؤں میں، اور کوئی ایک اہم رزلٹ نتیجہ ہے جو سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جب گھر بنواتے ہیں تو چار دیواری نہیں کھڑی کرتے، وہ تو بات کا مرحلہ ہے، پہلے نقشہ پاس کرواتے۔ اچھا نقشہ پاس کروایا، ہر آدمی کی اپنی چوائس، اپنی پسند ہے، اپنی خواہش ہے، نقشہ بنوایا اور کہا کہ جناب یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ مہمان خانہ، یہ زنان خانہ، یہ کھانے کی جگہ، یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ مہمان سے ملنے کی جگہ۔ اسلام آواز دے رہا ہے، بیدار رہنے والی والوں، اسلام آواز دے رہا ہے کہ اگر یہ مانتے ہو کہ جو کھانے کی جگہ ہے وہ کھانا چاہیے، جو سونے کی جگہ ہے وہ سونا چاہیے، تو اتنا اور مانو کہ تمہاری زندگی کے کام تمہارے گھر میں انجام پائیں، یہ کاموں کی معراج ہے، اور اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائیں، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے جملہ ظاہر نہیں کرنا، پھر سنو ایک مرتبہ، تمہارے کام تمہارے گھر میں انجام پائے، یہ کاموں کی معراج، اس کی بندگی کے کام اس کے گھر میں انجام پائے، اسی معراج کا نام ہے نماز۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ گھر میں پڑھو تو ثواب، فرادہ پڑھو تو ثواب، لیکن اسلام کہتا ہے کہ گھر سے نکل کر اگر مسجد میں آگے پڑھی تو ہم ثواب بڑھا کے دیں گے، 50 گنا 100 گنا 200 گنا مجھے نہیں معلوم، لیکن گھر سے ثواب مسجد کا زیادہ ہے۔ گھر میں بھی ہے ثواب لیکن گھر سے ثواب مسجد کا زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو بات طے ہو گئی۔ لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا رکھا وہ دنیا کے کسی مسجد کا نہیں۔ گھر میں پڑھے ثواب ہے، مسجد میں آ کے پڑھے ثواب بڑھ جائے گا، لیکن وہ ثواب جو اللہ نے مسجد الحرام میں رکھا نماز پڑھنے کا، پورا فیصل آباد کی نماز کا، مسجد کا، نہ کراچی کی مسجد کا، نہ لاہور کی مسجد کا، نہ پنڈی کی مسجد کا، تو کوئی نہ کوئی راز ہے نا۔ دنیا کی ساری مسجدوں میں اور مسجد الحرام میں کوئی نہ کوئی راز ہے، جس راز کے بنیاد پر اللہ نے وہ ثواب مسجد الحرام کو دیا، نہ آپ کے علاقے کی مسجد کا، نہ میرے علاقے کی مسجد کا، نہ ان کے علاقے کی مسجد کا۔ تو علی والے وہی راز میں کھول رہا ہوں، اگر تم سارے بیدار ہو تو کوئی ساری مسجدیں ہم بناتے ہیں اور ہم بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے محلے میں بنائی، کہا یہ اللہ کا گھر، میں اگر کراچی میں بنواؤں کہوں گا یہ اللہ کا گھر، یہ اپنے علاقے میں بنوائے کہیں گے اللہ کا گھر۔ تو اصول کیا بنا کہ ساری مسجدیں بندے بنواتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور مسجد الحرام وہ ہے جسے اللہ نے بنوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کے اللہ کا کہنا اور ہے اور اللہ کی طرف سے بنایا جانا اور ہے۔ لفظوں کا بدل دوں، بندوں کے ہاتھوں امام بننا اور ہے، ادھر سے امام بن کے آنا اور ہے۔ تھک گئے کیا؟ تھکے تو نہیں ہیں؟ دیکھیں دودھ پڑھوایا ہے اور دیکھیں اتنے افراد پیچھے تک بیٹھے ہوئے، آواز کس کس کی آئی ہے؟ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں مل کے سارے، محمد والے محمد پڑھیں۔ اس سے بھی بلند صلوات سارے فرش جگہ پہ بیٹھے ہوئے پڑھیں مل کر۔ جہاں تھک جائیں گے میں بھی ختم کر دوں گا مجلس۔ تھوڑا سا ساتھ دیں میرے، جیسے کہ اکیلے میں بولتا رہوں اور سارا مجمع خاموش رہے، مزہ نہیں ہے۔ جس طرح آپ بیداری سے سن رہے ہیں اسی بیداری کو منظور رکھیں۔ 15-20 منٹ میں نے آپ سے کہے تھے، اس میں 5-7 منٹ میرے پاس باقی ہیں اور اس میں بیان ختم کرنا ہے اور دائیں بائیں نہیں جا رہا ہوں۔ موضوع پھیلے گا تو وقت بھی اور چاہیے اور وقت بہت کم ہے، مجھے براہ راست کئی گھنٹوں کو سفر کر کے آگے جانا ہے اور آپ کی سہمتوں پر زیادہ اپنے ان جملوں کو بوجھل نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، لیکن قرآن، حدیث، نبی، علی، مسجد، نماز، اس کا ذکر کر رہا ہوں میں۔ اب میرا ساتھ دیے گا تاکہ میں خلاصہ دے دوں آپ کو اپنی پوری مجلس کا، پوری بیداری یہاں سے لے کے آخر تک۔
جو سو گیا ہے اسے جگا کے ذرا میرا ساتھ دیے گا تاکہ اس جملے کے اوپر سارے بیداری کے ساتھ ایک مل کر فیصلہ کر لیں اور بیان مکمل ہو جائے. سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میں، ایسے نہیں، پوری بیداری کے ساتھ. آپ کا گھر ہو یا میرا گھر ہو یا ان کا گھر ہو یا ان کا گھر ہو، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر میں مرد مسلمان، مرد مسلم اس ارادے سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے زیادہ مل جائے گا، ہے نا؟ اب سوچیں سننے والے کہ کیا جملہ کیا کہنے والے ہیں. آپ پوری طرح میرے طرف توجہ رکھیں انشاءاللہ اور پوری طاقت کے ساتھ، تاکہ بڑا اہم فیصلہ ہوگا. اور سوچیں گے میں یہاں سے وہاں تک اتنی دیر لگا کے آپ کو کس نتیجے اور کس رزلٹ تک لانا چاہ رہا ہوں. میں سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، اور اللہ کے گھر میں مسلمان آیا تو ساری جگہ برابر نہیں ہے. اللہ کرے یہ جملہ پہنچے، ذرا آواز یار ذرا سب اللہ مل کے ساتھ. مسئلے کو اور اتنا آسان کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ سارے علی والوں پہ جو علی کا ذکر سننے سے بیٹھے ہوئے یہ بھرپور پیغام پہنچ جائے. پھر سنیں ایک مرتبہ تاکہ آپ کی آوازیں مل کے میرے جملوں کے ساتھ ساتھ ہوں تو مزہ آئے پڑھنے کا. سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر. اللہ کے گھر میں ساری جگہ برابر نہیں ہے. 2 کنال کی مسجد یا 10 مرلے کی یا 1 کنال کی ہے تو اللہ کا گھر، لیکن اس میں ساری جگہ برابر نہیں ہے. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس کا نام ہے محراب. مل کے آئے میں بہت اوپر جا رہا ہوں. یہ علی والے نعرہ لگا رہے ہیں نا، ابھی انشاءاللہ تمہارے رگوں سے علی کی محبت پھوٹے گی اور دنیا دیکھے گی. سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر، نہ آپ کا گھر نہ میرا گھر. اور اللہ کے گھر میں ساری جگہ برابر نہیں ہے. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. اگر یہ جملہ کوئی قابل قبول ہو، دل میں اتر جائے، انتہائی قیمتی جملہ اپنی تقریر کا نکال کے تو میں ہدیہ کر رہا ہوں، تو خاموش نہ بیٹھنا. مسلمان آیا مسجد کے اندر، میں فرض کریں اس مسجد میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب داخل ہوئے، آپ داخل ہوئے اور سلام کیا، میں نے جواب دیا. آپ کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ جناب فیتا. میں نے کیا کرنے آئے؟ کہتے میں ناپنے آیا ہوں کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. مولا جملہ ضائع ہو جائے گا. میں نے اتنی آیتیں پڑھ دی آپ کے ذہن کو بنانے کے لیے. اب پوری بیداری چاہ رہا ہوں. ان آیتوں کی چھاؤں میں ذرا اپنی سماعتوں کو بلند کر لو علی والوں آخر تک تاکہ پیغام ہو جائے. میں نے کہا جناب یہ کیا لے کے آ گیا؟ کہنے کہ فیتا لایا ہوں، انچی ٹیپ لایا ہوں پیمائش کرنے کے لیے. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. کہنے کہ کیوں؟ اس نے آپ نے پوچھا جناب میں تو لایا ہوں نام ناپنے کے لیے کہ مسجد کا سینٹر کا ہے. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں، اس کو ہٹا کے رکھ دیں. آپ نے کہا کیوں ہٹا کے رکھوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد کی کنسٹرکشن، جب مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے تو مرکز پہلے سے معین کیا جاتا ہے. آپ نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ مولا آباد ہے کہ آپ کے ہاتھوں کو مل کے آنا ہے، ایسے تھکنا نہیں ہے. 5 منٹ رہ گئے میں تھک جاؤں گا اگر آپ تھکے. آپ نے کہا جناب اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس مرکز کو کہتے ہیں محراب. آپ نے کہا وہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ میں نے کہا وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو امام جماعت کو وہاں کھڑا کیا جائے. آپ نے کہا کہ سارے نمازی مسلمان نہیں تھے. میں نے کہا سارے تھے. تو آپ نے کہا سارے نمازیوں کو ہٹا کے آپ نے امام جماعت کو محراب میں کھڑا کیا. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کھڑا نہیں کیا، اسلام کا حکم ہے. آپ نے کہا کیوں حکم ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ مسجد کا مرکز ہے محراب اور نمازیوں کا مرکز ہے امام جماعت. مرکز پہ وہ آتا ہے، بیدار ہونے والوں پیچھے والے بھی، مرکز پہ وہ آتا ہے جس کی شخصیت مرکزی ہو. اب میں مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں کہ مسجد کا مرکز ہے محراب، ساری دنیا کا مرکز کیا ہے؟ خانہ کعبہ. تو ماننا پڑے گا کہ مسجد کے مرکز پہ وہ آئے جو جماعت کا امام ہو اور کعبے میں وہ آئے جو کائنات کا امام. مل کے سارے بلا نال پوے کنڈے ہون لکھاں، فل فل ہوندے کھار کھار ہوندے، منہ کالا ہوندا جھوٹیاں دا بیڑے سچ دے ہمیشہ پار. میں نہیں او کدی کنڈے لگ دے ڈٹھے جڑے 2 بیڑی جس سوار ہوندے. نبی آپ کیا خمے غدیر اندر پائی پائی ہوندے. سلامت رہے. کھڑے بھی ہو رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں. ابھی تو علی والوں کی پہچان ہے
یہ علی والوں کی شناخت ہے، یہ علی والوں کی علامت ہے، یہ علی والوں کی شناخت ہے. توجہ کریں جملے کی طرف میرے. وہ کیا شناخت ہے، کیا پہچان ہے؟ وہ شناخت اور پہچان یہ کہ میں علی کا ذکر کر رہا ہوں یہاں سے ممبر سے، ہے نا، کرسی پہ بیٹھا ہوا، اور علی والے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں. تو میں تو کوئی دل میں قدورت نہیں رکھتا ہوں، میں میرے دل میں قدورت نہ اپنے دل میں قدورت، میں تو علی کے فضائل سنا رہا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں. لیکن شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی. قدورت ہو تو سچ. اگر مجھے پڑھوانا ہے تو ذرا میں بیداری دینا چاہ رہا ہوں، فوٹو میں پڑھوں گا میں اس کے بعد بھی. اگر آپ کے ہاتھ بلند رہے اور پوری طاقت سے جواب آیا تو میں انشاءاللہ جملے کو آگے بڑھاؤں گا. قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں. سلامت رہے. مل کے سارے ختم ہونے لگا ہے، اور اب ختم ہوتے ہوتے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. فضائل پڑھ دیے، علی والوں کو سامنے آیتیں سنا دی دین اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور بار بار میں کہتا ہوں اسلام میں عقیدہ کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دوسرا پارہ. رسول یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو کیوں پھیرا. میں آپ کو کچھ سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کو میرا ساتھ دیے گا. بے وقوف کہتے ہیں مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی. سب جانتے ہیں پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، بعد میں خانہ کعبہ. اللہ کو جلال آ گیا، کہا قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو ان لوگوں سے کہ مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اب دیکھے گا اللہ کا جلال دیکھے گا. یہ آیت اب جو پڑھ رہا ہوں میں، یہ قصیدہ بھی ہے میرے محمد کی شان میں، اور اس میں جلال بھی ہے اللہ کا. اللہ کہتا ہے بے وقوف کہتا ہے کہ مسلمان نے اپنا قبلہ کیوں بدلا، اور اب اللہ کو جلال آ گیا. کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. رسول بے وقوف